اللہ رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد پاک یعنی آپ کے اہل بیت اطہار کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تبلیغ دین کے سلسلہ میں اور دعوت و تبلیغ کے اس سارے پروسیس میں مجھے جو بھی تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اس سب پر میں تم سے اس بات کا متقاضی ہوں کہ تم میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت اور مودت اختیار کرو۔ دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہی ارادہ ہے کہ وہ رجس کو، ناپاکی کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار سے دور رکھے۔ میں اکثر یہ بات بطور قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم عوام الناس، ہم امتی اگر ایک دوسرے سے یا اپنے اعزاء و اقرباء سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے نواسوں سے پیار کریں تو یہ ہمارا ذاتی پیار ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے یا اپنی اولاد سے یا کسی شخص سے پیار کریں تو وہ حضور کا صرف ذاتی پیار ہی نہیں بلکہ وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے تمہیداً عرض کی ہے کہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کے مقام کے بارے میں کوئی دوسری رائے پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن کی ہے کہ ایمان کیا ہے، تو کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز کی تصدیق کر دینا، اسے دل و جان سے تسلیم کر لینا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ حضور کیا لے کر آئے؟ قرآن۔ حضور علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ حضور کی احادیث ہیں۔ حضور نے کیا کیا ارشادات فرمائے، کیا کیا نسبتیں عطا فرمائیں، حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والدین ہیں، حضور کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے اور اسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، ہمارے لیے وہ ہر لحاظ سے مکرم اور محترم ہے۔ اس لیے اس حیثیت میں جب آپ سوچیں گے تو پھر بے ادبی کا اور گستاخی کا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔